بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہسپتال میں کام کرتا تھا جب ایک حافظ قرآن لڑکی کی ڈیڈ باڈی آئی۔ وہ 13 سالہ بچی تھی۔ ڈاکٹر اس کا پوسٹ مارٹم کرنے لگا۔ اس معصوم پر بہت ظلم کیا گیا تھا۔ حیرت تو مجھے ڈاکٹر پر تھی کہ وہ ڈاکٹر بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور بولا، اس بچی کا کسی کو مت بتانا۔ پھر اس کی میت اپنے گھر لے گیا۔ میں ایک دن ضروری کام سے بن بتائے ڈاکٹر کے گھر گیا تو ایک کمرے سے بچی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں چھپ کر وہاں گیا تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ تابوت میں وہ بچی تھی اور اس کے مردہ جسم سے۔ یہ دوسرا دن تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں جاتے ہی مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی، لیکن اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر کو میں نے ایک ارجنٹ سرجری کا بتایا تھا، مگر 1 گھنٹے بعد بھی ڈاکٹر نہیں آیا۔ میں اس کے کمرے میں اسے بلانے گیا تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ ڈاکٹر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ایسے بڑے ڈاکٹر کے کمرے میں بے دھڑک جانا مجھے مناسب نہیں لگا۔ میں واپس جانے لگا۔ اچانک اس بات پر میرے قدم جکڑے گئے۔ ہاں، اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا، میں آ کر ایسا سبق سکھاؤں گا، یاد رکھے گی۔ اس کا کھانا بند کر دے، بس میں ملتا ہوں تم سے۔ جلدی سے میں باہر کی طرف چلا گیا، لیکن کیسے؟ یہاں تو ہسپتال میں فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ڈاکٹر میری سوچ سے بھی زیادہ عجیب باتیں کر رہا تھا۔ میں ہال سے گزر رہا تھا جب مجھے کچھ دن پہلے والا واقعہ یاد آیا۔ میں نے خود کو ڈپٹا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، میں 2 مختلف چیزیں ایک ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ وہ کیس، اس بچی کو دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ وہ معصوم سی بچی تھی، قرآن حافظہ تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت بے رحمی کی گئی تھی۔ پورا ہسپتال اس واقعے سے سہم گیا تھا۔ یہ خبر سب کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ میں تو خود سے ہی شرمندہ تھا۔ کیسے کوئی اس بچی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا سکتا ہے؟ اور اب روز کے روز ڈاکٹر کا بدلتا رویہ۔ اس دن جب بچی کی میڈیکل رپورٹ میں لینے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے ای میل کر دی ہے۔ میں تو واپس آ گیا، لیکن بعد میں مجھے یہ بات سننے کو ملی کہ اس کمرے میں آگ لگ گئی۔ بات عام سی تھی کہ آگ لگنا، یہ بات ہسپتال میں نہیں سنی گئی، لیکن پولیس جب رپورٹ طلب کرنے آئی تو پورے سٹاف کی مینیجر نے تسلی کی۔ شہر کا سب سے بڑا ہسپتال تھا اور اس جگہ بہت سے پولیس کیس آتے تھے۔ جیسے تیسے یہ معاملہ سنبھل گیا اور ڈاکٹر نے ناقص کام کو ہی ذمہ دار کہا۔ سب لوگ روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، آنے والے وقت سے بے خبر۔ اس دن بھی معمول کے مطابق صبح ہوئی تھی۔ میں گھر سے کام کے لیے نکلا تھا۔ راستے میں مجھے اندازہ ہوا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اچانک سے کوئی گلی کی اوٹ میں چھپ گیا۔ مجھے زمین پر سایہ تو نظر آ رہا تھا، مگر میں انجان بنا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی خطرے کی بات ہے، لیکن اس وقت زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میں تیزی سے گلی سے باہر نکلنے لگا، مگر کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں اتنا حیران نہیں ہوا، لیکن اس نے میرے سر پر وار کیا اور میں تکلیف کی شدت سے مرنے کے برابر ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنا چاہا، مگر یہ ممکن نہیں ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھیں کھولنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں ہسپتال میں ہوں اور سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو یہ ہسپتال وہی تھا جس میں ہم کام کرتے تھے۔ میں اپنے ہی ہسپتال میں تھا، پاس ہی بڑی بہن اور اماں بیٹھی تھی۔ میں نے اماں کو بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئیں، لیکن میں الجھ گیا کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں تو میرا کسی سے کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں تھا۔ یہ جان لیوا حملہ کون کروا سکتا ہے؟ ڈاکٹرز وغیرہ کو میں جانتا تھا، وہ لوگ بھی میری طبیعت پوچھنے آ رہے تھے۔ رات کو مجھے بخار ہو گیا، جس وجہ سے آج رات ہسپتال میں ہی گزارنی پڑی۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہوں۔ اندھیرا اس قدر کہ ہاتھ سے ہاتھ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر میرا خوف مجھے مجبور کر رہا تھا کہ بغیر پلٹے بھاگتا جاؤں۔ اچانک کسی نے مجھ پہ وار کیا، لیکن میں بچ گیا۔ پھر آگے بھاگنے کے بعد کسی نے پھر سے وار کیا۔ میں اس وار کی تاب نہ لاتے ہوئے گر گیا۔ گھٹنے میں تکلیف نے مجھے بھاگنے سے باز رکھا، لیکن میں بھاگتا گیا۔ کوئی مایا سا محسوس ہوا، لیکن مجھے اس وقت کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی اور نہ روک سکی۔ پھر سامنے ہی روشنی دیکھی۔ یہ سفید روشنی میرے پسینے سے شرابور چہرے کو ایک اطمینان بخش گئی، مگر ایک دم مجھے احساس ہوا وہ روشنی کم ہو رہی ہے، لیکن میں تو اس کے قریب جا رہا ہوں اور یہ روشنی مجھے دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں اور تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ ایک دم مجھے کچھ چبھ گیا۔ میں نے کراہتے ہوئے راستہ بدلا تھا،
مگر یہاں بھی بار بار مجھے کچھ نہ کچھ چبھ رہا تھا اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ ایک آگ مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اچانک مجھے جلن حد سے زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرا وجود اندیکھی آگ میں جل رہا ہے۔ تکلیف بڑھ گئی۔ اچانک میں تیز چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر میرے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک خواب تھا، مگر اس خواب کا اثر بہت گہرا تھا۔ مجھے کانپتا ہوا دیکھ کر ڈاکٹر نے آرام کا انجیکشن لگا دیا، مگر یہ سب آسان نہیں تھا۔ اگلے دن میں گھر واپس آ گیا۔ ہلکا سا درد تھا، مگر میری طبیعت ٹھیک تھی۔ اس دن کے بعد سب کچھ عجیب ہونے لگا تھا۔ مجھے کوئی نہ کوئی چوٹ لگ جاتی یا برے خواب آتے۔ ہسپتال میں بھی مجھے عجیب عجیب وسوسے آنے لگے تھے۔ میری بڑی بہن چاچا کے گھر بیاہی گئی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی تھی۔ میری چاچی بھی کافی اچھی تھی۔ اس دن میں اچانک گلی میں بے ہوش ہو گیا اور لوگ مجھے اٹھا کر چوراہے پر لے گئے، جہاں مجھے ایک بابا ملا۔ اس نے مجھ پر پھونک ماری اور مجھے سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا۔ بابا صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولے، اپنوں کی سازش ہے، خون نے تکلیف دی ہے، مگر تمہیں خدا نے بھاری وزن سے بچا لیا تھا۔ میرا ماضی کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ 5 سال پہلے میری اماں جی نے بہن کے وٹے میں میری بھی شادی طے کر دی تھی، مگر بہن کی ازدواجی زندگی صحیح نہیں چل رہی تھی۔ اماں اور بہن چاہتی تھی کہ میں بھی اپنی بیوی سے شادی کے بعد سارے بدلے لے لوں۔ اس وقت بہن کی شادی کا قرضہ تھا تو میں نے شادی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ چاچا نے اس بات کو مدعا بنا کر کافی تماشا لگایا، لیکن میں نے کہہ دیا کہ جب تک قرض نہیں اترتا میں شادی نہیں کروں گا۔ اس وقت تو بات ٹل گئی، مگر کچھ وقت بعد ایک دن اچانک میری چچا زاد میرے پاس آئی اور بولی کہ تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ میں حیران ہوا، مگر مجھے اندر سے خوشی ہوئی کہ میری بھی اس سمجھوتے والی زندگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں سے کہو کہ اس رشتے سے تمہیں مسئلہ ہے۔ میری بہن کا سسرال ہے، اس کو تکلیف ہوگی میرے انکار سے۔ میری بات سن کر میری چچا زاد میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور بولی کہ میری مدد کرو اور اس رشتے کو روک دو، ورنہ قیامت آ جائے گی۔ میں نے کہا، تم کیوں ایسا بول رہی ہو؟ شادی تو ہر کوئی کرتا ہے اور ہمارا رشتہ پرانا ہے، سب کی رضامندی سے پکا ہوا تھا۔ یہ رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گا۔ مگر اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ میں تو اس کی حالت سے گھبرا گیا۔ پانی پلا کر اس کو دلاسا دیا اور اطمینان سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ میری دادی ہے نا، اس کو بد دعا ہے کہ اس گھر کی کوئی بھی لڑکی شادی کرے گی تو اس کا شوہر مر جائے گا۔ اگر اس کا شوہر نہیں مرا تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا، تم پاگل ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں اس سب باتوں پر یقین نہیں کرتا، مگر وہ بضد تھی کہ وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی ہے۔ مجھے اس کا اعتراض سن کر کافی پریشانی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی کزن سے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ پوری رات میں یہی سوچتا رہا کہ اگر میں نے اس رشتے سے انکار کیا تو میری بہن کا گھر خراب ہو جائے گا۔ اماں اور باجی کو میں نے یہ بات بتائی تو باجی نے کہا، وہ بکواس کرتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی بڑی بہنوں کی شادی بھی تو ہوئی ہے، ان کے شوہر اور بچے بالکل ٹھیک ہیں، زندہ سلامت زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا، باجی پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ باجی نے کہا، اس کے پیچھے کوئی بہت خاص وجہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے باجی؟ باجی نے کہا، میرے بھائی دراصل میری نند نہ کسی کو پسند کرتی تھی۔ وہ لڑکا نچلی ذات کا تھا۔ اس نے رشتہ بھیجا تھا، مگر میرے ساس سسر نے انکار کر دیا۔ میری نند نے بہت شور مچایا، محلے میں بدنامی ہو گئی۔ سسر نے کرائے کے غنڈوں سے اس لڑکے کو مار پڑوائی۔ وہ زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل ہے، آج بھی وہ اپنے پاؤں پر نہیں چل سکتا۔ یہ سب میری نند کو پتہ چلا تو اس نے صدمہ لے لیا۔ کافی عرصے اس کا علاج بھی ہوا۔ مولوی نے کہا، اس کی شادی کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، واہ باجی، میں خیر کہاں کا گدھا ہوں۔ دل دہل گیا جب یہ بات سنی کہ میری چچا زاد کل رات گھر سے نکل گئی ہے۔ سارے علاقے میں ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ چاچا نے اس لڑکے کا پتہ کروایا، مگر وہ بھی نہیں تھا۔ میری بہن کچھ پریشان تھی کہ کہیں سب کی الجھن اس پر نہ اترے، مگر جیسے تیسے معاملہ ختم ہوا۔ میری بہن بھی اب کافی پرسکون تھی۔ ان 4-5 سالوں میں بہت ترقی ہوئی۔ میں نے گھر بنا لیا، قرض اتار دیا، مگر اب اماں کی ضد تھی کہ میں شادی کر لوں۔ میں اپنی اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے اپنی بہن کے دروازے پر رک گیا۔ ہاں، یہی تو تھا وہ در جس کی مجھے تلاش تھی۔
میں نے اپنی بہن سے ملا اور اس سے ساری بات کی تو اس نے کہا کہ میں یہ سب اسے کیوں بتا رہا ہوں۔ تب میں نے کہا باجی کیونکہ یہ سب تمہارا دیور کر رہا تھا میرے ساتھ۔ باجی نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب میں نے بتایا کہ اس بابا نے جب مجھے بتایا کہ کوئی یہاں تھا تو میں نے پاس کی دکان کے کیمرے میں دیکھا تیرا دیور شام کو بار بار گھر کے چکر کاٹ رہا تھا اور پھر بدھ والے دن وہی کالی چادر میں تھا جب مجھ پر حملہ ہوا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے وہ کالا کمبل جب وہ مجھے اغوا کر کے لے جانے والا تھا۔ باجی نے کہا یہ سب میں اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا ہوں؟ تب میں نے بتایا کہ باجی اس بابا نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں نے یہ حرام عمل جادو کروایا ہے۔ مجھے اس بات کا اب پتہ چلا۔ میں نے سوچا اماں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ جیسے تیسے باجی نے اس معاملے کو سنبھال لیا۔ میں اب مطمئن تھا کہ کچھ بھی عجیب نہیں ہوگا اور میں اپنی زندگی پر فوکس کر سکوں گا۔ میں واپس گھر کی طرف جا رہا تھا جب مجھے احساس ہوا کہ لوگ مجھے دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے مجھے یہ میرا وہم لگا کہ شاید پچھلے حالات کے پیش نظر یہ سب محسوس کر رہا ہوں، مگر اس دن تو میں نے توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد تو یہ عام سی بات ہونے لگی۔ میں شام کو جب گھر آ رہا تھا تو میرا سر چکرانے لگا۔ میں سنبھل گیا، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ ایسا ہی ہوا۔ میں زمین پر گر گیا۔ اچانک مجھے کسی نے سنبھال لیا۔ میں نے بند ہوتی آنکھوں سے ایک سفید کلر کا کچھ دیکھا، مگر جلد ہی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ میرے ہاتھ میں درد سا ہو رہا تھا۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھی تو سامنے شناسا چہرہ دیکھ کر کچھ ڈھارس ہوئی۔ کیا کرتے ہو تم؟ یہ وقت تھا بیچ سڑک پر گرنے کا۔ اگر گاڑی کو بریک نہ لگتا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے تھکاوٹ زدہ آواز سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ نہیں چلا۔ اچانک سے میرے حواس سلب ہو گئے تھے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سمجھ سکتا تھا کیونکہ اس وقت واقعی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے میرے گھر فون کر کے بتا دیا کہ میں کل صبح گھر آؤں گا۔ اس رات میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی رہا۔ انہوں نے میرا خیال رکھا۔ رات کا وقت تھا، کوئی بھی شاید ان کے گھر میں جاگ نہیں رہا تھا، اس لیے کوئی چہل پہل نہیں تھی۔ میں بھی فی الحال سو گیا۔ ڈاکٹر صاحب بھی سو چکے تھے۔ میرا کمرہ نیچے تھا جبکہ ڈاکٹر صاحب اوپر والی منزل پر جا کر سو گئے۔ میں سو رہا تھا جب مجھے لگا کہ جیسے کوئی سایہ میرے قریب آ رہا ہے۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر حصیں جاگ رہی تھیں۔ اس سائے کے ہاتھ میں کچھ تھا، اس کی چمک تھی مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے۔ پھر وہ رکا، 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آخر کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس بات کو سوچنے کی بجائے مجھے کچھ کرنا تھا۔ اچانک میرے اوپر کسی نے بہت گہرا وار کیا۔ میرا سانس اٹکنے لگا اور بچاؤ کے لیے میں ادھر ادھر سر مارنے لگا۔ میرا سانس گھٹ رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس کو پیچھے کی طرف کھینچا اور وہ ایک طرف پلٹ گیا۔ میں رہائی پاتے ہی گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کیا تھا یہ؟ اندھیرے کمرے میں ایک ہیولا سا تھا۔ میں نے سائڈ پر ہاتھ مارا مگر اس وقت ہر چیز آزمائش بنی ہوئی تھی۔ لیمپ بھی نہیں جل رہا تھا۔ میرا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اچانک سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میں نے بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کمرے میں کسی کو نہ پا کر حیران ہوا۔ یہ سب بس میرا وہم تھا یا سچ میں میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا؟ گھر میں سناٹا تھا لیکن میرے تن من میں ایک شور برپا تھا۔ میں نے رکتے سانس کی وجہ سے کھڑکی کھولی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا اور سوچنے لگا کہ کیوں آخر یہ سب میری زندگی میں کیوں ہو رہا ہے۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور میں سکون کے لیے ترس رہا تھا۔ یہی بات مجھے الجھا رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے ایسا جس نے مجھے بے سکون کر دیا ہے۔ میں ابھی اپنی ہی منطق میں گھرا تھا کہ اچانک مجھے گارڈن میں کچھ نظر آیا۔ میں نے غور کیا تو میرے دماغ میں کچھ کھٹکا سا ہوا۔ ہاں وہ کوئی انسان تھا جو چادر سے منہ لپیٹے ہوا تھا۔ اس کا چاروں طرف دیکھنا کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اچھے علاقے میں رہتے تھے۔ اس علاقے میں کوئی چور آنا عام بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی واردات کرنے آیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں تیزی سے باہر کی طرف گیا مگر ہال میں سناٹا تھا اور گھر میں ہلکی سی آہٹ بھی شور برپا کر رہی تھی۔ میں احتیاط سے فاصلہ عبور کرتے ہوئے دروازے تک گیا مگر دروازے کو بند دیکھ کر مجھے عجیب لگا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے میں واپس کمرے کی طرف چل دیا۔ باہر کی جانب دیکھتے ہوئے میں ہمت کر کے باغ میں کود گیا۔ لان میں ہلکی ہلکی نمی تھی، ایک بلب جل رہا تھا مگر چاروں طرف اندھیرا تھا۔ میں جلدی سے اسی جانب گیا جہاں سے وہ آدمی گزرا تھا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا مگر کسی کو نہ پا کر میں حیران تھا۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ یہیں تھا، اور جس رفتار سے وہ چل رہا تھا مجھے نہیں لگتا وہ غائب ہو سکتا ہے۔ میں وہیں کھڑا تھا، مجھے گھر کی اوٹ میں کچھ آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے پلٹا، وہاں دیکھا تو وہی سایہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے، میں بھی اسی جانب چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سایہ گم ہو گیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا اور اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ جا کر ڈاکٹر صاحب کو بتا سکوں کہ کوئی ہے جو اس وقت ان کے گھر کا محاصرہ کر رہا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے ڈر بھی گیا تھا کہ شاید یہ سب کہیں مجھے ہی نہ بھاری پڑ جائے۔ خیر میں اوپر کی جانب چل دیا۔ اتنے بڑے گھر میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا کمرہ کون سا ہے۔ میں اوپر سے ہال میں دیکھ رہا تھا، اچانک مجھے ایک کھڑکی سے وہ سایہ نظر آیا۔ وہ اندر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ چور ہی ہے جو کہ گھر کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اب وہ گھر کے اندر آنے کے لیے کوئی چور راستہ دیکھ رہا ہے۔ میں جلدی سے واپس نیچے آیا کہ وہ اندر ہی نہ آ جائے، مگر جب تک میں اس کھڑکی تک پہنچتا وہ چور اس جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ شاید اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں جاگ رہا ہوں، یا وہ اس بات سے بے خبر اپنی ہی منطق کے زیر اثر کوئی تردد کر رہا ہے۔ میں گھر سے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک مجھے اپنے کندھے پر ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو ڈاکٹر صاحب مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک سانس میں ہی ساری کہانی بتا دی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو تحمل سے سنا مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ میں حیرت میں مبتلا تھا کہ اتنی بڑی بات، اس چور کا کیا بھروسہ، چوری کرے یا جان کو کوئی نقصان پہنچا دے، مگر ڈاکٹر صاحب نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ مجھے لیے صوفے پر جا بیٹھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کون تھا یہ؟ ڈاکٹر صاحب نے چشمہ اتارا اور بولے وہ میری بیوی کا بھائی ہے۔ میں نے کہا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو یہاں ایسا آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بہت لمبی کہانی ہے۔ میں بھی کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ رات والا واقعہ میں تقریباً بھول چکا تھا، مگر جیسے ہی شام کے سائے گہرے ہونے لگے، میں نماز کے بعد خاموشی سے بیٹھا تھا کہ مجھے اچانک ایسا لگا جیسے کوئی چیز میرے اوپر ہے۔ میں نے جھٹ اوپر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے پیچھے سے دبوچنا چاہتا ہے، مگر میں پلٹا نہیں، اور یہی میری غلطی تھی۔ کوئی بھاری سی چیز میرے سر پر لگی اور میں نے بند ہوتی آنکھوں سے ایک سایہ دیکھا۔ پھر مجھے خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تپش سے مجھے ماتھے پر پسینے آنے لگے اور میں نے تیزی سے آنکھیں کھولی۔ دکھتے سر کو تھام کر میں بے چین تھا، مگر خود کو صحن میں لیٹا دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں اس وقت صحن میں لیٹا ہوں، اور رات کو کیا تھا جس نے مجھے بے ہوش کر دیا؟ کون آیا تھا وہ؟ اس رات بھی میرا وہم نہیں تھا۔ میں گھر سے باہر نکلا اور لوگوں سے پوچھا کہ رات کو کیا ہوا، مگر ارد گرد والے لوگوں نے مجھے کہا کہ ان لوگوں نے کچھ محسوس نہیں کیا۔ یہ میرا وہم تھا یا پھر میں نے خواب دیکھا تھا؟ لیکن ایسا نہیں تھا، میں نے یہ سب حقیقت میں ہی دیکھا تھا، اور میرے سر میں اٹھنے والی ٹیسوں نے مجھے یہ یقین دلا دیا کہ وہ سب سچ میں ہوا تھا۔ میں اب سوچنے لگا کہ میں پولیس سے اس معاملے میں مدد لوں، اور اس کے لیے وہ مجھ سے ثبوت مانگیں گے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ آپ میرا چیک اپ کریں۔ ڈاکٹر نے کہا سر میں بھاری چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کے سر میں تکلیف ہے۔ یہ بات سن کر میں ان سے رپورٹ لے کر پولیس کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ کسی نے مجھ پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ پولیس نے گھر کے اندر آ کر اچھے سے تلاشی لی، مگر انہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جس سے کوئی کیس بن جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور وہ لوگ چلے گئے۔ میں گھر کے اندر گیا اور وہاں جا کر میں نے دیکھا پورا کمرہ ویسے کا ویسا ہی تھا، لیکن بیڈ پر مجھے کچھ عجیب لگا۔ میں جھک کر دیکھنے لگا تو میرا شک سچ میں بدل گیا۔ بیڈ کے نیچے سامان اتھل پتھل تھا، یعنی وہ جو بھی تھا بس بیڈ کے نیچے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، مگر ایسا کیا تھا؟ میں نے اچھے سے بیڈ کے نیچے دیکھا تو مجھے بس ایک آدھ ڈبہ اور صندوق ملا۔ وہ صندوق مجھے جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ میں جلدی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے محسوس ہوا لوگ مجھے دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ میں بازار سے ہوتے ہوئے دکان پر جانے لگا جب ایک آدمی سے ٹکرا گیا۔ میں نے دیکھا نہیں، مگر وہ آدمی شاید مجھے کچھ جانا پہچانا لگا۔ پھر اس نے بھی مجھے پہچان لیا اور بولا بھائی مجھے معاف کر دیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کس بات کی معافی مانگ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خاموش ہوئے تو میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ آگے کیا بولیں گے۔ تبھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے بھگا کر شادی کی تھی،
اس کے گھر میں بھائی اور باپ تھا۔ غیرت کی وجہ سے میری بیوی کے چچا زاد نے میری بیوی کو وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ یہ بات کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی آواز مجھے کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے دلی افسوس ہوا، مگر اس وقت میں درمیان میں بول کر بات کو ٹوک نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بولے، اس دن کے بعد میں دوسرے شہر میں آ گیا تھا، مگر میری بیوی کے بھائی کو یہ علم نہیں تھا کہ میں بہت امیر ہوں۔ وہ مجھے روز دھمکانے لگا۔ اس دن بھی رات کو گاؤں والے گھر میں آ کر وہ چوری کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اپنی بیوی کے زیورات اور باقی قیمتی سامان سب کا سب ایک محفوظ مقام پر پہنچا چکا تھا، اس لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تو میں نے اس کو معاف کر دیا اور اپنے جاننے والے کے یہاں اس کو نوکری دلوا دی، مگر یہ بات سچ ہی ثابت ہوئی کہ سانپ کی فطرت ہی ڈسنا ہوتا ہے، اور یہی فطرت میرے سالے کی تھی۔ اس نے وہاں بھی چوری کی، اور جب مالک کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھے پکڑ لیا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس دن کے بعد پولیس نے اس کو بہت ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ میں نے بھی اس چیز کو بھولنے کے لیے خود کو مصروف کر لیا، مگر جب سے یہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں۔ وہ روز رات کو آتا ہے اور گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس کی وجہ سے ہی دروازے وغیرہ بند رکھتا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سمجھ گیا اور بولا کہ آپ پولیس کو بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے بتایا ہے، مگر وہ اس نشئی کو پکڑتے نہیں ہیں۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ کم سے کم مجھے اس اجنبی سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب چلے گئے اور میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ مجھے کوئی بھی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، ورنہ کیسے کیسے وسوسے تھے جو مجھے پہلے پریشان کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا سوچتے ہوئے مجھے دکھ ہوا، مگر ہونی تو ہو کر رہتی ہے، یہ سب لکھا تھا تو ہونا ہی تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ جب میں گھر آیا تو اماں سے میں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ٹیلی ویژن پر اس بچی کی خبر چل رہی تھی۔ اس بچی کا سن کر اور پھر ڈاکٹر صاحب کی کہانی سن کر میرا دل دکھی ہو گیا۔ اچانک مجھے اماں نے کہا کہ باجی کو فون کر لوں۔ میں باجی کو فون کرنے لگا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرا فون تو ڈاکٹر صاحب کے گھر ہی رہ گیا ہے۔ میں نے سوچا ہسپتال جانا ہے اور وہاں بھی مجھے فون کی ضرورت ہوگی، تو میں فون لینے چلا جاتا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کے گھر گیا۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بے دھڑک اندر چلا گیا۔ اندر جا کر میں نے ہال میں 2-3 آوازیں لگائیں، لیکن کوئی نہیں آیا۔ میں اسی کمرے میں چلا گیا جہاں رات کو رکا تھا۔ میز پر مجھے فون پڑا ملا۔ میں فون لے کر باہر جانے لگا۔ اچانک مجھے کسی کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں اس وقت تو ڈر گیا، پھر کچھ لمحہ سوچتے ہوئے اس آواز کی سمت چلنے لگا۔ ایک دروازے کے پاس جا کر مجھے کسی کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی۔ میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی پیٹھ نظر آئی۔ وہ میری طرف منہ کر کے کھڑے تھے۔ میں نے سوچا شاید کوئی مسئلہ ہو، مگر مجھے ایک دم پھر چیخنے کی آواز سنائی دی اور میرے سر پر آسمان آ گرا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں بیلٹ تھا اور وہ کسی کو ضرب لگا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے خوف آیا کہ کیسے ڈاکٹر صاحب بے دردی سے اس شخص کو پیٹ رہے ہیں، اور اس پورے گھر میں یہ چیخیں گونج رہی تھیں۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ تیزی سے میں وہاں سے نکل کر ہال میں گیا اور کچھ سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی اچانک سے بہت آہو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ میں اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کسی کو فون کیا اور خود واپس اسی جگہ چلا گیا جہاں سے مجھے ڈاکٹر نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کا سانس پھولا ہوا ہے، مگر وہ اپنا ہاتھ نہیں روک رہا اور بے دردی سے سامنے موجود نفس کو پیٹ رہا ہے۔ اس مظلوم کو میں نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ ڈاکٹر آڑ بنا ہوا تھا۔ اچانک اس نفس کی آواز آنی بند ہو گئی اور ڈاکٹر نے بھی بیلٹ ایک طرف پھینک دیا۔ سامنے موجود کرسی پر بیٹھ کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا اور مجھے میرا سانس لینا دو بھر ہو گیا۔ وہاں سامنے وہ انسان پڑا تھا جس پر اس ڈاکٹر نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس کی مدھم چلتی سانس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نفس زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا، اور اس بچی کی عمر ہی کیا تھی جس میں اتنی سکت ہوتی۔ اس بچی کو پہچانتے ہی مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ اتنے میں مجھے عقب میں موجود پولیس والے نظر آئے۔ میں ان کی ہمراہی میں تیزی سے اس کمرے میں گھس گیا جہاں یہ گھناؤنا کھیل جاری تھا۔ ڈاکٹر تو حالات کو ایک دم بدلتا دیکھ کر حیران تھا۔ اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر مجھے نفرت ہوئی۔ لیڈیز پولیس نے اس بچی کو سہارا دیا اور ہسپتال میں منتقل کر دیا تھا۔ اس ڈاکٹر کو پولیس والے جانوروں کی طرح کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ پورا محلہ اس پر تھو تھو کر رہا تھا۔ اس نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ پولیس کو گواہ کی ضرورت تھی جو کہ میں بنا۔
اگر میں اس کیس سے دور ہو جاتا تو نہ جانے اس بچی کو انصاف ملتا بھی یا نہیں۔ پولیس نے ڈاکٹر سے کہا، دیکھ، اگر تو خود سب بتا دے گا تو اچھا ہے، ورنہ ہمارا طریقہ تجھے موت کے قریب کر دے گا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ میری بیوی کی چچا زاد ہے۔ جس طرح اس کے بھائی نے میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا تھا، میں نے بھی اس کی بہن کو اغوا کر لیا اور اس کے ساتھ۔ یہ بہت کم سزا تھی۔ میں اس کمینے کو بتانا چاہتا تھا کہ جان سے عزیز چیز کے دور ہونے پر کیا تکلیف ہوتی ہے۔ پولیس نے ڈاکٹر کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولا، گھٹیا انسان، تو نے اس معصوم بچی کو سزا دی، اس کو مار مار کر تم نے زخمی کر دیا۔ یہ سوچا بھی نہیں کہ تم ایک انسان ہو۔ یہ سلوک اگر کوئی تمہارے ساتھ کرے تو تم تو جانور ہی بن گئے۔ اگر وہ بچی مر جاتی تو اس کا حساب تم دیتے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ نہیں مرتی۔ میں اس کو پل پل تڑپانا چاہتا تھا، مگر اس معمولی ملازم نے اچھا نہیں کیا۔ پولیس والوں نے اس ڈاکٹر کو بہت مارا۔ بچی کو ہسپتال میں ہر سہولت مہیا تھی۔ 2 دن بعد اس کو ہوش آیا تو میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے بولا نہیں گیا۔ میں اس کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے واپس نکل آیا تھا۔ ابھی میں اپنے گھر کی طرف جا ہی رہا تھا جب میں کسی سے ٹکرا گیا۔ میں فوراً سے اس کو پہچان گیا تھا اور میرا شک صحیح نکلا۔ یہ اس بچی کا بھائی تھا جو ڈاکٹر کے گھر روز آتا تھا اپنی بہن کی تلاش میں۔ اسی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر کی بیوی کو اس نے نہیں مارا، بلکہ وہ تو ایکسیڈنٹ میں چل بسی، لیکن ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتا۔ لیکن جو اس نے اس کی بہن کے ساتھ کیا وہ قابل معافی نہیں ہے۔ میرے دل کو اس واقعے کے بعد بہت سکون ملا، ایسا سکون جو مجھ سے کھو گیا تھا۔ میں مسجد میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے میں دنیا میں آیا تھا۔ وہ بچی آج اپنے گھر میں خوشحال ہے اور ڈاکٹر عبرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔